اچھا، ایک سوال اکثر مجھ سے لوگ کرتے ہیں، اس کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں، یہ کہ مثلاً کوئی شخص گیا عمرہ کے لیے یا حج کے لیے، اور پھر اس کے بعد اس کو کچھ ٹائم مل گیا تو کہتا ہے میں ابو کی طرف سے بھی کر لوں جو فوت ہو چکے ہیں، خالہ کی طرف سے، امی کی طرف سے، بھائی کی طرف سے. لیکن یہ چیز، یہ کیٹیگری یاد رکھیے گا کہ مردوں کی طرف سے، اور اگر زندہ کی طرف سے کرنا ہے تو وہ بہت عمر رسیدہ ہو یا بہت بیمار ہو. ٹھیک ہے، تو لوگ کہتے ہیں چلو ہم کرتے ہیں. اچھا، اب کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں کہ کیا کریں، کہاں جائیں، کہاں سے احرام باندھیں. ہم تو مکے میں ہیں تو میقات جانا پڑتا ہے، بہتر تو یہی کہ وہیں چلے جائیں. لیکن اگر مکے میں قریب ہی ایک جگہ ہے، اس سے باہر ہے، وہ تنعیم ہے، جس میں آج جس جگہ پہ مسجد عائشہ بنائی گئی ہے، تو بہت سارے لوگ وہاں جا کے عمرہ کا وہ باندھتے ہیں احرام. تو اس سلسلے میں فتویٰ سناتا ہوں، لیکن ایک بات جو علماء نے کہی ہے وہ بھی بتا دوں کہ جو نبی کا طریقہ تھا، ایک سفر میں ایک ہی عمرہ بھی ایک ہی کرتے تھے. حالانکہ وہ بھی نیکی کے متلاشی تھے، شوق تھا آپ اور آپ کے صحابہ، تو آپ نے ایک ہی کیا تھا، ایک کے بعد زیادہ نہیں کیا تھا. تو زیادہ بہتر تو یہی ہے. لیکن آج کا جو مسئلہ ہے، وہ تو مدینے سے آئے تھے نا، مدینہ تو 400 کلومیٹر ہے. آج کیونکہ کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی چائنا سے آ رہا ہے، کوئی انڈیا سے آ رہا ہے، تو اب وہ تو ایک ہی مرتبہ آ رہا ہے. شیخ عثیمین، شیخ عبدالعزیز بن باز وغیرہ جو کبار علماء، ان سب نے فتویٰ دیا ہے کہ ایک سے زیادہ ایک سفر میں عمرہ کر سکتا ہے. لجنہ الدائمہ فتویٰ دیتی ہے، وہ کہتے ہیں اہل مکہ. اہل مکہ کیا مطلب؟ اب جو ایک شخص مکہ پہنچا ہے نا، عمرہ کر لیا تو اب وہ مکی ہو گیا، مکی ہو گیا، اہل مکہ کہلائے گا. تو جو اہل مکہ ہیں، خاص ان کے لیے جو مکہ والے مکے میں رہتے ہیں، یحرمون للعمرۃ من خارج الحرم کالتنعیم، حرم، حدود حرم سے باہر جیسے تنعیم ہے تو وہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں. تو یہ بھی وہاں سے باندھ سکتا ہے احرام.